بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواہ مسلم. حمد و صلات کے بعد یہ حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور 40 نویہ کی یہ 25 نمبر کی حدیث ہے. اور کل صحابی کے بارے میں کچھ باتیں گزری تھیں کہ یہ جندب بن جنادہ صحابی رسول کا نام ہے اور کنیت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی اولین اسلام لانے والے لوگوں میں سے یہ بھی ایک صحابی ہیں. اور سن 5 ہجری میں غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزاری. تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی. کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بعض روایت میں بخاری کے الفاظ میں ہے کہ مہاجرین صحابہ جو فقیر اور غریب نادار قسم کے صحابہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ مالدار ہیں وہ تو بازی مان لے گئے، اجر و ثواب میں ہم سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دولت دے رکھی ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. تو اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے میدان خیر میں آگے بڑھ چکے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ رب العالمین نے ایسے مواقع نہیں دیے ہیں جن کے ذریعے سے تم صدقہ کر سکو؟ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے راستے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے تمہارے لیے بھی بنائے ہیں، تم صدقہ اور خیرات کر سکتے ہو. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضاحت فرمائی کہ سنو، ہر بار جب بھی تم سبحان اللہ کہو گے ایک صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. جب بھی اللہ اکبر کہو گے یہ بھی آپ کو صدقے کا اجر و ثواب دلوائے گا. جب بھی الحمدللہ کہو گے آپ کو ایک بار کہنے سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا. لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا. یعنی جتنی بار یہ ذکر کے الفاظ آپ اپنے زبان پر جاری رکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ اور خیرات کرنے کا اجر و ثواب دیتے رہے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ کسی کو بھلائی کا حکم دینا، اچھائی کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو برائی سے روکنا، غلط کام سے روکنا، گناہ سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ انسان اگر اپنی شرمگاہ کا استعمال حلال اور مباح اور جائز جگہ پہ کرتا ہے تو اس میں بھی اسے صدقہ کا اجر و ثواب ملے گا. صحابہ نے جب یہ سنا کہ انسان اپنی شہوت پوری کرے اسے اس پر بھی اجر ملے تو بڑا تعجب ان کو ہوا، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت اور خواہش پوری کرے اس میں بھی اسے اللہ تعالیٰ اجر دے گا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا. کہا کہ بتلاؤ، اگر وہ اپنی شہوت، اپنے خواہش اور اپنے شخص کو وہ جا کر کسی حرام جگہ پر پورا کرے تو کیا اسے گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقیناً اس کو گناہ ملے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طریقے سے انسان اگر اپنی نگاہوں کو پست رکھنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور نیک اولاد کی خواہش کے لیے، امت محمدیہ میں نیک ذریت کے اضافے کے لیے اپنی بیوی
کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر انسان اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسے صدقہ اور خیرات کا اجر و ثواب دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کا مختصر ترجمہ تھا۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک دوسرے سے نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے، مقابلہ کرنے، کمپٹیشن کرنے میں ان کے اندر بڑا شوق رہتا تھا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، اور مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے میں یا فلاں کام کرنے میں۔ تو یہ صحابہ کے اندر نیکیوں کا جذبہ تھا، آخرت کے حصول کا جذبہ تھا۔ اس حدیث میں غریب اور نادار اور محتاج صحابہ کرام جو مہاجرین تھے، انہوں نے یہ رشک ظاہر کیا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ان مالداروں کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک نیت رکھے تو اس نیت پر بھی اسے اجر ملے گا، کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک مالدار آدمی اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، وہ بھی خواہش کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو اس نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے گا، اور نیت کا ہمارے اسلام کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ملی ہوئی نعمت کو دیکھ کر پانے کی خواہش ظاہر کر سکتا ہے کہ ہمیں بھی یہ نعمت مل جائے، بشرطے کہ اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا نہ کرے، کیونکہ ایسا ارادہ کرنا، تمنا کرنا یہ حرام ہے کہ فلاں کی نعمت جو ہے وہ مجھے مل جائے اور وہ محروم ہو جائے۔ البتہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے بھائی کو ملی ہوئی ہے نعمت ویسے مجھے بھی مل جائے اور اس کی زائل نہ ہو، اس کو نعمت برقرار رہے، تو یہ قابل رشک ہے اور اس پہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر زوال کی نعمت نیت کرتا ہے تو یہ حسد ہے، اور حسد اسلام میں حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کا جو مسابقہ اور مقابلہ کرنے کا میدان ہے وہ آخرت کا میدان ہے، نیکیوں کا میدان ہے۔ دنیا کے آسائش میں، دنیا کی عمارت میں، دنیا کی دولت میں مسلمان کو مقابلہ کرنے کے لیے ترغیب نہیں دلائی گئی ہے۔ البتہ اگر انسان جائز اور حلال وسائل اختیار کر کے دنیا میں ترقی کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو اللہ نے آپ کا نصیبہ اور جو آپ کا حق رکھا ہے، جو آپ کی قسمت میں رکھا ہے، آپ اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے، اور حسنہ کے اندر آخرت اور دنیا کی جائز اور مباح ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ بہت سارے الفاظ جو ذکر کے ہیں، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدقہ کے مقابلے میں ہیں۔ یعنی جس انسان کے پاس روپے پیسے کا صدقہ نہیں ہے، دھن دولت سے صدقہ نہیں کر سکتا ہے، تو انسان ان الفاظ کے ساتھ نیت کو خالص کرتے ہوئے انسان صدقے کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو بھلائی کا حکم دینا اور کسی کو برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی برائی سے روکنے اور بھلائی کے حکم دینے کی وجہ سے ہم دنیا میں سب سے بہترین امت کا لقب پائے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بہترین امت بنایا ہے اس لیے کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ لہذا ایک مسلمان، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس فریضے کو ہمیشہ ادا کرتے رہے، جب بھی کہیں برائی دیکھے اس سے روکے، اور جب بھی کہیں موقع ملے بھلائی کا حکم دینے کا تو اس میدان میں بھی انسان کبھی بھی پیچھے نہ رہے، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کی زندگی میں خیر و برکت دے گا، روزیوں میں برکت دے گا، بہت ساری پریشانیوں سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ رکھے گا۔ بلکہ جو لوگ خیر اور شر کے میدان میں برائی کا حکم، برائی سے روکتے نہیں ہیں اور بھلائی سے روکتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے، بنی اسرائیل میں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ملعون قرار دیا تھا کہ یہ لوگ قابل لعنت ہیں،
جو برائی کو دیکھ کر برائی سے روکتے نہیں ہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو انسان تم میں سے برائی دیکھے، اگر طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی، ظاہر سی بات ہے جو آپ کے انڈر میں ہیں، جن پر آپ کا بس چلتا ہے، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جن پر آپ کا بس چلتا ہے، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے نصیحت کر سکتے ہیں، مختلف پیرائے سے اور بہترین الفاظ اختیار کر کے، نرم پہلو اختیار کر کے، پیار سے، محبت سے، شیریں گفتگو کر کے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو انسان کم سے کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس ناحیے سے انسان کے اوپر دو ذمہ داری ہے۔ ایک تو انسان اپنے نفس کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور دوسرا یہ کہ انسان دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں تو کیسے فلاں کو دعوت دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک فریضے کو اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو دوسرا فریضہ بھی چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے، آپ کے مشورے سے، آپ کے تلقین سے کوئی انسان اچھا کام کرنا شروع کر دے، برا کام چھوڑ دے، تو یہ آپ کو باعث اجر ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ کا کام دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بیوی سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا، صدقہ کی نیت سے، اپنے نفس کو عفت دینے کی نیت سے اور اپنے بیوی کو کی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، نیک اولاد کے حصول کے لیے انسان اگر صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے تو یہ بھی باعث اجر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حلال چیزوں سے، اگر مباح چیزیں جو ہیں اس سے نیت اچھی ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نیکی اور خیر کے کاموں میں شمار کر لیتا ہے۔ انسان اگر سوتا ہے اس نیت سے کہ میں چاق و چوبند ہو جاؤں گا، جسم کے اندر نشاط آ جائے گا، جسم کے اندر پھرتی آ جائے گی، تو ہم اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکیں گے، تو اس کا سونا بھی اجر یا نیکی کا باعث اجر ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے قوت حاصل کرنے کے لیے، انسان روزی کماتا ہے اپنے آپ کو حلال روزی سے اپنے جسم کی تربیت کرنے کے لیے، اپنے اولاد کو اچھی حلال اور پاکیزہ روزی کھلانے کے لیے، تو اس کا یہ کسب حلال بھی باعث اجر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خیر اور نیکی کے راستے ایک ہی نہیں ہیں۔ اسلام وہ مبارک دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو مختلف میدان عطا فرمائے ہیں۔ جس میدان میں انسان اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے، جس میدان میں اپنے آپ کو اتار کر اللہ کی قربت اور اللہ کے قریب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع میسر کیے ہیں۔ اس لیے انسان کو جو بھی موقع اس کے لیے میسر ہو، جو اس کے لیے آسانی ہو نیکی کے باب میں، ان تمام نیکیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جس طریقے سے صدقہ اور خیرات کرنے کے طریقے اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ذکر کے ذریعے سے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے ذریعے سے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینے کے ذریعے سے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان احکام پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔